السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اشناؤ، میں ہوں علی سرور۔ 27 اپریل کو ہونے والی سماعت کا سپریم کورٹ آف پاکستان نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے اور انہوں نے تحریری حکم نامے میں لکھا ہے کہ سیاسی جماعتوں کو مذاکرات کی کوئی ہدایت نہیں کی، چونکہ ایک بحث چل نکلی تھی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان یعنی کورٹ نہیں کہہ سکتی کہ آپ مذاکرات کر لیں اور اس طرح کی بات کریں، چونکہ سپریم کورٹ کا کام یا کسی بھی کورٹ کا کام آئین اور قانون کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ جی سیاسی جماعتوں کو مذاکرات کی کوئی ہدایت نہیں کی۔ 14 مئی کو انتخابات کرانے کا جو حکم ہے وہ برقرار ہے۔ سپریم کورٹ کے جو تحریری حکم نامہ جاری ہوا ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ 14 مئی کو پنجاب میں انتخابات کرانے ہیں۔ اس تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ وہ حکم برقرار ہے۔ سیاسی جماعتوں کی جانب سے مذاکرات ان کی اپنی کوشش ہے، کیونکہ سیاسی جماعتوں نے کہا کہ جی ہمیں ظاہر ہے کوشش کر لینی چاہیے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ مذاکرات کے 3 ادوار ہوئے اور تینوں ادوار کے بعد جو سپریم کورٹ میں شاہ محمود قریشی نے پی ٹی آئی کی جانب سے رپورٹ جمع کی، اس میں کہا گیا کہ کوئی حل نہیں نکلا مذاکرات کے حوالے سے۔ تو سیاسی جماعتوں کی جانب سے مذاکرات ان کی اپنی کوشش ہے۔ 14 مئی کو انتخابات کرانے کا حکم برقرار ہے۔ اب یہ وہ نقطہ ہے جس پر بہت زیادہ بات ہو رہی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے مطابق جو تحریری حکم نامہ جاری ہوا اس کے مطابق 14 مئی کو انتخابات کرانے کا حکم برقرار ہے، تو اب 14 مئی کو انتخابات ہوں گے نہیں ہوں گے، کیونکہ الیکشن کمیشن کہہ چکا کہ اب ممکن نہیں ہے۔ ڈپٹی وزیر داخلہ یا گورنمنٹ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ جی اب انتخابات نہیں ہو سکتے، ظاہر سامان کی ترسیل ہے، بیلٹ پیپرز کی چھپائی اور بہت پھر 1.5 ارب روپیہ مزید چاہیے ان کو، تو یہ تمام باتیں ہیں جس کے بعد کہا گیا کہ انتخابات نہیں ہو سکتے۔ لیکن اب 14 مئی کا اگر حکم برقرار ہے تو اب ہوگا کیا، اس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ملک بھر میں ایک ساتھ الیکشن کرانے کا جو کیس ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ اس میں بھی اب کل سے دیکھتے ہیں کیا ڈیولپمنٹس اس میں سامنے آتی ہیں اور کیا ایک ہی تاریخ پر سب ایگری کر لیں گے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا کام تو ظاہر نہیں ہے الیکشن کی تاریخ دینا، لیکن چونکہ یہ کیس سامنے آیا ہے تو اس میں ظاہر تمام پارٹیز کو بھی بلایا جائے گا اور بات سنی جائے گی۔ اس کے علاوہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے یہ کہا ہے کہ چیف جسٹس کو قومی اسمبلی میں بلانے، ظاہر ہے وہ کہتے ہیں بلائیں، فیصلہ کریں کہ چیف جسٹس کو قومی اسمبلی میں طلب کیا جائے یا بلایا جائے۔ جبکہ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو آج بڑی اہم عمران خان کی حاضری تھی کورٹ میں، اور کہا جا رہا تھا کہ جی ان پہ حملے کا خطرہ موجود ہے۔ پی ٹی آئی کے کارکنان کی ایک اچھی تعداد وہاں موجود تھی، اور عمران خان کے 7 مقدمات میں ضمانت منظور ہوئی ہے، 2 میں توسیع کر دی گئی ہے۔ اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ ہو کیا رہا ہے، کیونکہ مراد سعید کے حوالے سے بھی خبریں ہیں کہ جناب ان کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے، کچھ ہو بھی سکتا ہے ان کو۔ عمران خان نے تو خیر ان کا براہ راست اداروں کے لوگوں کے نام لے کر، ایک تو پہلے بھی میں نے گزارش کی تھی کہ کسی بھی طور پر درست نہیں ہے ادارے کے کسی بھی افسر کا نام بگاڑیں آپ اور اس کو تشبیہ دیں کسی اور سے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن خان صاحب مسلسل کہتے آ رہے ہیں، ان کے لوگ مسلسل کہتے آ رہے ہیں، حالانکہ ان کے خلاف آئین اور قانون کے حساب سے ٹریٹ ہونا چاہیے۔ جس طرح اداروں کے خلاف یہ ایک منظم مہم چلاتے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی، اور یہ وہ چیزیں ہیں ساری جس پر گفتگو ہونی چاہیے، جس پر آئین قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ اداروں کے خلاف جس طرح اداروں کے سربراہان کا نام لے کر جس طرح تذلیل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اس پر مسلسل بات ہم کرتے رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے استثناء کیوں دے دیا گیا ہے، استثناء حاصل ہے یا نہیں ہے، اس پر جواب ضرور ہونا چاہیے۔ اب یہ دیکھیے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو فرمایا ہے کہ چیف جسٹس کو قومی اسمبلی میں بلایا جائے، تو یہ بھی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اور اس پر بھی قانونی ماہرین سے بھی ہم پوچھیں گے آج کے اس پروگرام میں کہ اس پہ اب کیا ان کا نقطہ نظر ہو سکتا ہے۔ نواز شہباز کی صحیح نمائندگی خواجہ آصف کر رہے ہیں، پرویز الہی صاحب نے یہ کہا، اور ان کے گھر پہ جو حملہ ہوا تھا گوگے شجاعت صاحب اور پھر نگراں وزیر اعلیٰ آ چکے ہیں پنجاب کے، انہوں نے کہا کہ جی خاص طور پر پرویز الہی صاحب نے تو ان کو ذمہ دار قرار دیا، نگراں پر وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں محسن نقوی صاحب، ان کو انہوں نے براہ راست کہا ہے کہ انہی کی وجہ سے ہوا، ان کی ایما پر ہوا ہے، ان کو ذمہ دار قرار دے دیا ہے۔ جو کہ 8 گھنٹے طویل آپریشن ہوا اینٹی کرپشن کی جانب سے پرویز الہی صاحب کے گھر پر، وہ ظاہر ہے سب نے دیکھا بھی، اور اس کی بہت ساری سیاسی جماعتوں نے مذمت بھی کی، اور خاص طور پر یہ دیکھیے کہ اپوزیشن جماعتیں نہیں بلکہ قومی اسمبلی میں جو لوگ موجود ہیں، حکومتی جماعت میں جو موجود ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ جی ہمیں نہیں پتہ کس نے کیا ہے، لیکن اب چونکہ پرویز الہی صاحب نے نام لے دیا ہے تو سی ایم سندھ کا انہوں نے نام لے کر کہا کہ پرویز الہی صاحب نے کہ سی ایم سندھ محسن نقوی اس حملے کے براہ راست ذمہ دار ہیں، اور وہ انہوں نے کہا کہ اللہ ہی پوچھے گا، اور پھر اس کے بعد پھر وہ ساری ڈیٹیلز کہ کیا کیا ہوتا رہا اور کیوں بات کی گئی، اور اس تمام چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اچھا، دوسری بات جو میں نے آپ سے شروع میں کی کہ جو سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی نے رپورٹ جمع کرائی، اور اس میں یہ کہا کہ جی 3 ادوار ہوئے، اور تینوں ادوار میں اس بات پر فائنلائز نہیں ہو سکا کس منتھ میں اور اسمبلی کب ٹوٹے گی۔
کیونکہ یہ کہا گیا کہ جی دونوں طرف سے یہ تو ضرور کہا گیا کہ ایک ہی دن الیکشن کرا لیں، اس پر رضامند ہیں، لیکن کب کرائیں، کیونکہ حکومت کی جانب سے جو خبریں باہر آئیں، جو مذاکرات ہوئے کہ ستمبر تک چاہتی ہے حکومت، پہلے اکتوبر کا کہا گیا تھا، پھر کہا گیا کہ ستمبر تک انتخابات کے حوالے سے بات کر لی جائے، لیکن عمران خان نے کہا کہ جی جولائی سے پہلے ظاہر ہے انتخابات جولائی میں کرا لیں، اور جون یا مئی میں، بلکہ وہ تو کہہ رہے تھے 14 مئی سے پہلے قومی اسمبلی کو تحلیل کر دیا جائے اور نگراں حکومت کا قیام عمل میں لایا جائے، لیکن یہ دونوں باتیں نہیں مانی گئیں اور 3 ادوار ہوئے مذاکرات کے، اور تینوں ادوار کے بعد سپریم کورٹ پاکستان میں رپورٹ جمع کرا دی ہے پی ٹی آئی کی جانب سے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ جی ہماری جو مذاکرات ہوئے اس میں کسی بھی نتیجے پر ہم نہیں پہنچ سکے، جبکہ حکومتی جو ٹیم تھی ان کی جانب سے کہا گیا کہ جلدی کر دی انہوں نے رپورٹ جمع کرانے میں، مذاکرات مزید ہونے تھے، اور فواد کا پنجاب کے پی کے کابینہ کو کام سے روکنے کا انہوں نے مطالبہ کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی فواد کو ظاہر کابینہ کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی ہے، اور روکنے کا مطالبہ اس لیے بھی کیا ہے انہوں نے کہ جی 90 دن میں انتخابات کرا کر گھر جانا ہوتا ہے نگراں حکومت کو، لیکن ایسا نہیں ہوا، 90 دن گزر چکے، تو اب کس قانون اور آئین کے تحت یہ موجود ہیں، یہ ایک سوال ہے جو انہوں نے کیا ہے۔ جبکہ دوسری طرف یہ دیکھ لیجئے کہ انتخابات تک معاملات چلانے کے لیے یہ بھی انہوں نے تجویز دی ہے کہ ایڈمنسٹریٹرز جو ہیں وہ مقرر کر دیے جائیں پنجاب اور کے پی کے میں، کیونکہ 90 دن کے لیے یہ آئے تھے، 90 دن کمپلیٹ ہو گئے، انتخابات انہوں نے نہیں کرائے، اگر مزید رکھنا ہے تو وہ آئین اور قانون کے خلاف ہوگا۔ فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ ان کو گھر جانا چاہیے اور ان کی جگہ ایڈمنسٹریٹرز کو مقرر کر دیا جائے۔ دوسری طرف دیکھیے فاروق سردار صاحب نے گزشتہ روز بڑی اہم بات کی، انہوں نے کہا جی موروثی سیاست کی وجہ سے عوام جمہوری عمل پر ظاہر اعتماد کھو رہے ہیں۔ موروثیت موجود ہے تمام سیاسی جماعتوں میں، جس کی سیاسی جماعت کی آپ بات کر لیں تو موروثیت وہاں نظر آتی ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، وہ چاہے مسلم لیگ نون ہو یا کاف ہو، ان تمام میں موجود ہے۔ فنکشنل لیگ کو دیکھ لیجئے، پخارا صاحب کی ظاہر وہ خاندانی چلا آ رہا ہے جو ان کا سسٹم، اور اسی پر ظاہر ہے کتنی بات کریں ہم موروثیت پہ، ہمیشہ ہی بات کرتے رہے ہیں، بتاتے رہے ہیں آپ کو، اور کہ جناب اس پر بات ہونی چاہیے، لیکن اب تک جو نتائج ہمارے سامنے آئے ہیں سیاسی جماعتوں کے حوالے سے، کیونکہ عمران خان صاحب فرماتے ہیں کہ جی وہ موروثیت کے قائل نہیں ہیں، اور جو ان کے 2 بیٹے ہیں دونوں کا سیاست سے اب تک تو تعلق نہیں ہے، لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے یہ بھی ایک سوال نشان ہے، لیکن وہ کہتے یہی ہیں کہ موروثیت کے خلاف ہیں۔ لیکن فاروق صاحب نے بات اچھی کی کہ موروثی سیاست کی وجہ سے عوام جمہوری عمل پر اعتماد کھو رہے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ 3 سیاسی جماعتوں کو اقتدار میں آنے کی باریاں لگی ہوئی ہیں۔ اب پہلے 2 سیاسی جماعتوں کے حوالے سے ہم بات کیا کرتے تھے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی، کہ باریاں لگی ہوئی ہیں کہ جناب ایک سیاسی جماعت آئے گی دوسری چلی جائے گی، پھر دوسری سیاسی جماعت آئے گی پہلے والی اپوزیشن میں چلی جائے گی، اب 3 سیاسی جماعت ہو گئی ہیں، یعنی کہ اب پی ٹی آئی کو بھی شامل کر لیا گیا ہے اس باریاں جسے ہم کہتے ہیں کہ جی ایک نے آنا ہے اور دوسرے نے گھر جانا ہے۔ اور اس کے علاوہ سپریم کورٹ پر سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں جی کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات، پی ٹی آئی نے رپورٹ سپریم کورٹ پاکستان میں جمع کرا دی ہے، اور اس کے بعد اب دیکھتے ہیں سپریم کورٹ پاکستان کیا کہیں۔ جبکہ آج سیاسی جماعتوں کو مذاکرات کی کوئی ہدایت نہیں کی، یہ 27 اپریل کو جو سماعت ہوئی تھی، اور اس کا آج تحریری حکم نامہ چونکہ جاری نہیں ہوا تھا، آج جاری کر دیا گیا ہے۔ اس کے مطابق 14 مئی کو انتخابات کرانے کا حکم جو ہے وہ ہے برقرار۔ 27 اپریل کو ہونے والی سماعت کے حوالے سے ہم آپ کو آگے کر رہے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کی جانب سے مذاکرات ان کی اپنی کوشش ہے، جو بار بار تنقید کی جا رہی تھی سپریم کورٹ پاکستان پر کہ عدالتیں نہیں کہہ سکتی مذاکرات کے لیے، تو سپریم کورٹ پاکستان نے یہ کہا ہے کہ سیاسی جماعتوں کی جانب سے مذاکرات ان کی اپنی کوشش ہے۔ 14 مئی کو انتخابات کرانے کا حکم برقرار ہے، یہ بھی کہا سپریم کورٹ نے، اور یہ بھی کہا کہ سیاسی جماعتوں کو مذاکرات کی کوئی ہم نے براہ راست ہدایت اس طرح کی نہیں دی تھی، اور ملک بھر میں الیکشن ایک ساتھ کرانے کا کیس جو ہے وہ بھی سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ اچھا جی، میرا خیال ہے کہ گیسٹ کے حوالے سے میرا خیال ہے بریک لے لیں، اور اس کے بعد کیونکہ مسلسل جو ہے حکومت بات میں مسلسل آگاہ کر رہا ہوں آپ کو اس وقت تازہ ترین صورتحال سے کہ سیاسی جماعتوں کو مذاکرات کی کوئی ہدایت نہیں کی، 14 مئی کو انتخابات کرانے کا حکم برقرار ہے، سیاسی جماعتوں کی جانب سے مذاکرات ان کی اپنی کوشش ہے، 27 اپریل کو ہونے والی سماعت کا جو ہے وہ تحریری حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اور عمران خان صاحب نے آج یہ کہا کہ مراد سعید کو کچھ ہوا تو پھر ذمہ داری انہوں نے ڈال دی اداروں پر۔ اس کے علاوہ عمران خان کی آج بہت اہم انہوں نے پیش ہونا تھا، عدالت میں پیش ہوئے ہیں عمران خان، 7 مقدمات میں ضمانت جو ہے ان کی منظور ہو گئی، 2 میں توسیع، اور جبکہ
علی مہدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر قانون۔ 15 منٹ کے بعد جناب یہ ظاہر ہے گفتگو آپ سن رہے ہیں کہ اب ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں، علی مہدی صاحب ماہر قانون ہیں۔ بہت شکریہ علی مہدی صاحب، کیا کہیں گے خاص طور پر آج تحریری حکم نامہ 27 اپریل کو ہونے والی سماعت کا جاری کر دیا گیا، اور جس کے مطابق سیاسی جماعتوں کو مذاکرات کی کوئی ہدایت نہیں کی، جس میں لکھا ہوا ہے کہ 14 مئی کو انتخابات کرانے کا حکم برقرار ہے۔ علی مہدی صاحب کیا کہیں گے کہ 14 مئی کا اگر انتخابات کرانے کا حکم برقرار ہے تو گورنمنٹ کی طرف سے کہہ دیا گیا کہ اب انعقاد جو ہے نہیں ہو سکتا، الیکشن کمیشن نے بھی یہی کہا ہے، تو اب کس طرح دیکھ رہے ہیں اس ساری سچویشن کو آئین اور قانون کے تحت؟ جی السلام علیکم، سب سے پہلے بہت شکریہ جی آپ نے مجھے یہ موقع دیا۔ دیکھیں جی، میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا اور اسپیشلی کہ میں نے کانسٹیٹیوشنل کافی زیادہ ریسرچ اور کام کیا ہے کافی عرصے سے، مجھے تو سب سے پہلے اس بات کی یہ نوعیت ہی نہیں سمجھ آ رہی جس نوعیت پہ یہ ساری ہمارے ادارے اب آگے کھڑے ہو گئے ہیں، اور آپس کی جو ایک میوچل رسپیکٹ ہے جو قانون میں اور کسی بھی معاشرے میں اور کوئی آرگنائزیشن یا کوئی بھی ملک چلانے کے لیے ہوتی ہے، وہ اس کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں۔ پارلیمنٹ اپنی طرف سے ایک سٹینڈ لے کے کھڑی ہو گئی ہے، اور جوڈیشری میں چیف جسٹس صاحب اور ان کا جو گروپ ہے وہ ایک سٹینڈ لے کے کھڑا ہو گیا ہے۔ اب اس کا اینڈ تو مجھے بھیانک ہی لگ رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے ایک فائنینشیل میٹرز ہیں جس کے اپنے ایک پروسیجرز ہیں، اور اگر پیسے ہی نہیں ملیں گے الیکشن کمیشن کو، اور یہ سب سے پہلے تو قانون اور آئین میں یہ الیکشن کمیشن کے ہی معاملات ہوتے ہیں کہ الیکشن کمیشن ہی اس کو آرگنائز کرتا ہے، اسی کی ڈیوٹیز ہے، اور ایک علیحدہ ایک باڈی ہے الیکشن کمیشن کی، کانسٹیٹیوشن میں پرووائڈیڈ ہے، کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے، کانسٹیٹیوشنل آفس ہے، ریکگنائزڈ ہے۔ جب آپ اس کی پاورز میں انٹرفیئر کریں گے اور اس طریقے سے کریں گے تو مجھے تو ایز اے لائر بھی اور ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا بھی مجھے تو اس بات میں ابھی یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کس حد تک جانا چاہ رہے ہیں، جب ایک آلریڈی 2 یا 3 دفعہ امبیرسمنٹس ہو چکی ہوئی ہیں۔ اب اگر اس طریقے سے انارکی پیدا ملک میں کروانی ہے کہ ایک جماعت اپنے اب سپورٹرز کو اٹھا کے کہے کہ جی روڈیں بند کر دو اور اس طریقے کر دو، تو دنیا میں جو ہمارا امپریشن ہے اور ایک انقلابی باتیں کرنا، وہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے جج صاحبان کو بھی کہ کیا ہماری یہ قوم اس کے لیے تیار ہے اس طریقے کے معاملات کو لے کر چلنے میں۔ میری ایک رائے اور جو میرا ایک اندازہ ہے وہ اس طریقے سے میرا خیال ہے یہ برے نتائج ہی ہوں گے جس طریقے سے جایا جا رہا ہے، کیونکہ اگر مذاکرات میں حل نہیں نکلا تو اس کو اسی کو پش کرنا چاہیے، ان کو بلانا چاہیے، کوئی اور حل نکلنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ مذاکرات بھی کوئی راستہ اس طریقے سے نہیں تھا، اور یہ سب کچھ جا رہا ہے ایک تیسری قوت کی طرف، اور ان کو پھر مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ کوئی اقدام اٹھائے، کیونکہ جب آپ کے پولیٹیشین جو آپ کے لیڈرز ہیں۔ اچھا نہیں، اس پہ مہدی صاحب ایک بڑی اہم بات یہ بھی ہے کہ حکومت کی جانب سے جو خبریں آ رہی ہیں اس طرح کی ہیں کہ جناب کل بھی خواجہ آصف نے یہ کہا کہ اب وہ زمانے گئے، کوئی وزیر اعظم کو بلی کا بکرا کی طرح بلی چڑھا دیا کرتے تھے، اب ایسا نہیں ہوگا، اب مزاحمت کرے گی پارلیمنٹ، ہم وزیر اعظم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یعنی اگر توہین عدالت ہوتی بھی ہے اور وزیر اعظم کو گھر جانے کا فیصلہ اگر عدالت کی طرف سے فرض کر لی جا بھی جاتا ہے تو لگتا نہیں عمل درآمد ہو سکے گا۔ دیکھیں جی، میری عرض یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ کی کوئی بھی ججمنٹ ہے نا، وہ بائنڈنگ ہوتی ہے لوور کورٹس میں اور اداروں پہ جو ایڈمنسٹریٹو ادارے ہیں۔ پارلیمنٹ ایک سپریم ادارہ ہے، پارلیمنٹ ہی لا بناتا ہے، اس لا کو انٹرپریٹ کیا جاتا ہے، اور پارلیمنٹ لا اس لیے بناتا ہے کیونکہ پارلیمنٹ کے نمائندوں کو منتخب عوام کرتی ہے، اور وہ عوام فیصلہ کرتی ہے بیلٹ پہ کہ ہمارے یہ وہ نمائندے ہیں، یہ قانون جو بنا گئے یہ ہمیں اس قانون اچھا لگ رہا ہے، یہ قانون ہمارے مطابق ہے، تو وہ بیلٹ پہ ہی عوام اس بات کا فیصلہ کرتی ہے، اور ان کے پاس ہی پاور ہوتی ہے۔ اسی پارلیمنٹ نے یہ قانون بنا کے دیے ہے، اور کانسٹیٹیوشن جسے ہم کہہ رہے ہیں، اس سے پہلے ایک اور کانسٹیٹیوشن تھی، وہ ختم کی گئی جب یہ کانسٹیٹیوشن آئی، اور پھر اس کانسٹیٹیوشن میں بھی امینڈمنٹ جیسے جیسے ضرورت لگتی ہے کہ اس قانون کو بہتر کیا جا سکے یا اس میں کوئی اور نئی چیز ڈالی جا سکے عوام کے فائدے کے لیے، تو اس کانسٹیٹیوشن کو ہمیشہ چینج کیا گیا ہے۔ فیڈریشن کو مضبوط کیا گیا ہے جب صوبوں کو طاقت دی گئی ہے، کیونکہ یہ جو ایک کانسیپٹ آ رہا تھا کہ ایک صوبہ حاوی ہو جاتا ہے پوری فیڈریشن پہ، تو اس سے سارے صوبوں کو اپنی اپنی طاقت اور اپنی اپنی پاورز کو ڈسٹریبیوٹ کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے فیڈریشن چلتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے۔ ہم پاکستان ایک ڈفرنٹ قومیں ہیں،
زبانیں ہماری ملک میں، ہمارا مذہب ایک ہے، ہماری ایک زبان ہے، ہماری ریجنل زبانیں فرق ہے، ہمارے کچھ نہ کہیں کچھ معاملات فرق ہے، جس کو اگر ایک کٹھا مسلمانوں کی ریاست کو لے کے چلا جا رہا ہے، میرا خیال ہے کہ اس طریقے کی بلینکٹ بین ایک جو پالیسیز ہیں کہ یوں ہی ہوگا، یوں ہی ہونا چاہیے، یہ اس سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ جو میجورٹی ججز اس فیصلے پہ آئے تھے انہوں نے اپنا ایک نوٹ دیا ہے، انہوں نے اپنا ایک ویو دیا ہے کہ یہ اس طریقے سے نہیں انٹرپریٹیشن کی جا سکتی تھی جس طریقے سے کیا گیا ہے. اور ہم تو خوش ہوئے تھے کہ کچھ دن پہلے جو لچک کا مظاہرہ کیا گیا تھا، ایک بڑا اچھے طریقے سے میچور طریقے سے اس کو ہٹایا گیا تھا، اور یہ پھر اس کی صرف لڑائی ڈلوا دینی. اچھا، اس میں بڑی اہم بات یہ بھی ہے علی مہدی صاحب کہ ایک کیس جو ہے ملک بھر میں ایک ساتھ الیکشن کرانے کا وہ بھی دائر ہوا اور سماعت کے لیے مقرر بھی کر دیا گیا. بطور قانون دان اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ عدالت ظاہر ہے کوئی تاریخ مقرر کر سکتی ہے نہیں کر سکتی آئین قانون کے تحت، کیونکہ اب ایک ساتھ الیکشن کرانے کے اگر کیس داخل کیا ہے تو کیا لگتا ہے آپ کو اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ میرے خیال ہے یہ ایک اچھا راستہ فارورڈ کا. دیکھیں اگر آج مقبولیت ہے اور عوام ایک پارٹی کے ساتھ ہے تو 2 مہینے 3 مہینے میں میرا خیال ہے کوئی سچ اتنا فرق نہیں پڑ جاتا پالیسیز میں. اور اگر صبر کرنا چاہیے، ایک کٹھی ایک ڈیٹ پہ میچورٹی کا مظاہرہ ہی ہے، ایک ڈیٹ لے لینی چاہیے ساتھ مل جل کر اور اس ڈیٹ پہ عمل کرانا چاہیے. اس میں سارے اسٹیک ہولڈرز اور پبلک کو اناؤنس کرنا چاہیے. یہ 3-4 مہینے الیکشن کیمپینز ہوئیں، پولیٹیکل موومنٹ ہوں. اور اگر اس طریقے سے بجٹ میں بھی آنا ہے، دیکھیں بجٹ نہیں ہوگا تو الیکشنز کہاں سے ہونے ہیں. اور اگر آپ فائنینشلی ساؤنڈ نہیں ہو سکیں گے تو آپ کہاں سے، اگر آپ پوری موبلائزیشن ہے مشینری کی، پیٹرول خرچ ہوتا ہے، لوگوں کو کیا جاتا ہے، بیلٹ پیپر چھپتے ہیں، ہزاروں اس میں ایکسپنسز ہے جو ہڈن ایکسپنسز ہو جاتے ہیں، انفورسین ایکسپنسز ہو جاتے ہیں. وہ سارے پیسے کہیں نہ کہیں سے تو نکال کے لانے ہیں اس سارے سسٹم میں. تو یہ جو ایک امیچور سیاست اور ایک امیچور طریقے سے جس طریقے سے ایک ہی تعصب دیا جا رہا ہے، اب بائسڈ تعصب دیا جا رہا ہے، اور جو آج کل آڈیو لیکس بھی ہو رہی ہیں جس سے ظاہر ہے کہ ایز اے لائر میرا اپنا سر جھکتا ہے شرمندگی سے کہ اس طریقے کے لوگ بھی اعلیٰ عدلیہ میں رہے ہیں جنہوں نے اس طریقے کی حرکتیں جو سب قوم کے سامنے آ گئی ہیں. اب اگر ایسا ہی چلانا ہے اس ملک کو، ایک ضد بازی میں چلانا ہے، تو میرا خیال ہے عوام کو طاقت دینی چاہیے. سر آپ علی مہدی صاحب، میں چونکہ قانونی چاہ رہا ہوں آپ سے، آپ سیاسی حوالے سے تو ظاہر ہے میں صحیح ہے، میں سیاسی نہیں بتاتا، مگر میرا جو قانونی نقطۂ عمل ہے وہ یہ ہے کہ نہیں، میں اس لیے پوچھا میں نے آپ سے، آپ کے جواب مہدی مرحلہ ہے. صاحب سیاسی ہیں سارے، میں چاہ رہا تھا کہ تھوڑا اچھی بات ہے، سیاسی پارٹیوں کی بھی آپ کا آ گیا، لیکن قانونی کیا ہے؟ اگر 14 مئی کو نہیں کراتے الیکشن تو آپ آئین اور قانون کا مجھے تھوڑا سا بتا دیں تاکہ ناظرین کے لیے بھی اچھا ہوگا جان لیں وہ کہ نہیں، اگر سپریم کورٹ کا حکم مانا جاتا تو ہوگا کیا؟ سپریم کورٹ جی اپنے حکم کو منوانے کے لیے کنٹیمپٹ آف کورٹ پروسیڈنگ شروع کر سکتی ہے. صحیح. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ پارلیمنٹ کہے گی نہیں ہم نہیں مانتے، جو ان کے پہلے بیان آ گئے. بالکل. پھر کیا ہوگا؟ اب آپ خود اس معاملے کو دیکھتے ہیں کہ نہیں تو پھر اس کے بعد جسے ہم ماضی میں دیکھتے رہے ہیں کہ جی آرٹیکل 245 کے تحت پھر کیا کہا جائے گا کسی کو؟ آرٹیکل 245 کے تحت کیا کہا جائے گا بھائی؟ یہ میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا کسی کو کہا جائے گا کہ جناب امپلیمنٹ کرانا گورنمنٹ کا کام ہے، گورنمنٹ منع کر دے تو پھر کیا آپشنز ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے پاس؟ آپ جو اشارہ کر رہے ہیں وہ میرا نہیں خیال کہ اس کو پارلیمنٹ سینکشن کرے گی. اگر سپریم کورٹ کہے گا بھی صحیح تو اس کو کیا کہتے ہیں، دیکھیں جس نحس میں یہ لا رہے ہیں مجھے بھی یہی لگ رہا ہے کہ یہ لا اسی طریقے کی طرف رہے ہیں بالکل کہ بھائی اس طریقے سے ہو جائے. مگر آپ دیکھیں کسی بھی سویلائز معاشرے میں، اور اس وقت جو دنیا میں اکنامکس کی جنگ چل رہی ہے، یہ ایک اچھا سچویشن نہیں ہے. سپریم کورٹ تو یہ بھی کر سکتی ہے، سپریم کورٹ کے پاس تو آپشن ہے کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کر کے وزیر اعظم کو جو متعلقہ لوگ ہیں، سیکرٹری فائنانس ہیں، اسٹیٹ بینک کے جو تھے، الیکشن کمیشن، سب کو بلا کے کیا جا سکتا ہے کہ بھئی آپ سوال کو. سپریم کورٹ نے تو پہلے بھی 2-3 وزراء اعظم کو اس طریقے سے نائل کیا ہوا ہے، تو سپریم کورٹ تو کوئی بھی آرڈر پاس کر سکتی ہے. مگر پرابلم یہ نہیں ہے، پرابلم یہ کہ اس آرڈر کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی ہے، اور اس کی امپلیمنٹیشن نہ ہونے کی جو وجوہات سامنے لائی جا رہی ہیں ان وجوہات میں بھی وزن نظر آ رہا ہے کہ پیسے کی ایک معاملہ ہے جو
یہ جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں وہ بھی سارا کانسٹیٹیوشنل عمل ہے. اور الیکشن کمیشن نے بھی جو اپنی ایک ریویو پیٹیشن فائل کی ہے, نظر ثانی کی, اس میں بھی اس نے ایک طریقے سے صحیح کانسٹیٹیوشن کے اس کے مطابق جو لکھا ہوا ہے کانسٹیٹیوشن میں, اس میں وہ پاورز اور ڈیوٹیز تو الیکشن کمیشن کی ہیں, وہ ایک پوری باڈی ہے اور وہ باؤنڈ ہے صرف اس لا کے جو پارلیمنٹ نے بنانا ہے. الیکشن کمیشن کو لا بنا کے دینا ہے جس کے تحت اس نے عمل درآمد کرنا ہے سارے سسٹم کا, وہ پارلیمنٹ نے بنانا ہے. اب اگر پارلیمنٹ نہیں چاہ رہی اور ایک الیکٹڈ پارلیمنٹ موجود ہے جو کسی بھی وجہ سے صحیح ہے یا غلط ہے, وہ اپنی ضد میں اپنی اس کے لیے بیٹھ گئے ہیں, اور سپریم کورٹ اگر اس کو امپلیمنٹ کرانا چاہ رہی ہے کہ نہیں جی اس طریقے سے ہوگا, تو اگر اس طریقے کا ویکیوم بن گیا تو یہ ویکیوم کو کور کرنے کے لیے بس قانون میں ایسی کبھی کبھی آپ کانسٹیٹیوشنل کرائسس میں ایسی سچویشنز آ جاتی ہیں جہاں پہ آپ کو مل بیٹھ کے ایز اے ریاست قوم کی ذمہ داری سے ویژنری فیوچرسٹک حل نکالے پڑتے ہیں. آج ہی کوئی اینڈ نہیں ہو جائے گا, 60 دن تو گزر گئے ہوئے, الیکشن نہیں ہوئے, کون سی قیامت آ گئی, 90 دن تو گزر گئے ہوئے. اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ایک میچور طریقے کا یہی تھا کہ مل بیٹھ کے ابھی بھی یہ بیٹھ کے ابھی اپنا کر لیں, اور سپریم کورٹ لیکن اب تو سپریم کورٹ میں رپورٹ جمع کرا دی ہے انہوں نے حکومت کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے. سپریم کورٹ کا ہی حکم ہے نا جی کہ جی آپ بیٹھیں اور آپ مذاکرات کریں. نہیں سر دیکھیے یہ علی مہدی صاحب, کیونکہ آج جو تحریری حکم جاری ہوا ہے 27 اپریل والی سماعت کا, اس میں تو صاف انہوں نے کہا ہے کہ سیاسی جماعتوں کو مذاکرات کی ہم نے کوئی ہدایت نہیں کی, کیونکہ ظاہر ہے کورٹ تو ہدایت نہیں کر سکتی نا کہ آپ بیٹھیں آپس میں مذاکرات کر لیں. تو 14 مئی کو انتخابات کرانے کا حکم وہ کہتے ہیں ہمارا برقرار ہے اور ہم نے کسی کوئی ہدایت نہیں کی. ایک چانس دیا ظاہر ہے, اس میں وہ ظاہر ہے کورٹ نے حکم تو نہیں دے سکتی کہ مذاکرات کر لیں. نہیں, اورلی سارے جگہ یہی رپورٹ ہوا تھا کہ آپ ججز صاحبان نے, چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ آپ بیٹھ کے مذاکرات کر کے ہمیں بتائیں. تو ایک اورل طریقے سے تو ان کو ساری کمیٹی بن گئی, اور اتنے دن جو تماشا ہوتا رہا ہے سارے میڈیا پہ پاکستان قوم دیکھتی ہے. اچھا, اس میں ایک اور چیز میں چاہتا ہوں علی مہدی صاحب آپ سے جاتے جاتے کہ شاہد خاقان افضل صاحب نے یہ کہا ہے کہ چیف جسٹس کو قومی اسمبلی میں بلائیں, تو کیا ایسا ہو سکتا ہے یہ جو شاہد خاقان عباسی صاحب فرما رہے ہیں چیف جسٹس کو قومی اسمبلی میں بلائیں تاکہ وہ جواب دیں؟ شاہد خاقان عباسی صاحب نے ایک میرا خیال ہے سیاسی طریقے سے جو انہوں نے بات کی ہے, ظاہر قانون کے مطابق تو وہ بات نہیں ہے, مگر بات یہ ہے کہ نا سپریمیسی آف پارلیمنٹ بھی ایک مقدس چیز ہے اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری بھی ایک مقدس چیز ہے. مگر ہمیں یہاں پہ یہی دیکھنا ہے کہ جب دو یہ اس طریقے سے لڑیں گے اور اس طریقے کے ڈسپیوٹ کا کوئی ریزولوشن نہیں نکالیں گے تو پھر اس کا حل کیا ہوگا. اس کے حل میں ہم نے یہ تو انفارچونیٹلی دیکھ لیا ہے کہ سپریم کورٹ کے اس وقت آرڈر جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہے, تو اس کا حل اب آپ کے پاس دو طریقے ہیں اس کے حل کے. ایک آپ نے اشارہ کیا تھا کہ آرٹیکل 245 کے تحت اس کا حل نکالا جا سکتا ہے, دوسرا کنٹمپٹ کے تھرو نکالا جا سکتا ہے, تیسرا ایک اور بھی طریقہ ہے کہ روڈ پہ آ کے عوام کو, نوجوانوں کو لڑایا جائے. یہ تینوں کوئی خاص معزز حل نہیں ہے, اور ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا میرے خیال میں ابھی بھی میں آپ کے جو چینل کے اس کے مطابق مطلب اس وسیلے سے میں یہی واپس اپنی آواز میں یہ قوم کو بھی سمجھاؤں گا کہ ہماری قوم کی آواز یہ ہونی چاہیے کہ ان کو ایک الیکشن کی ڈیٹ پہ بیٹھ کے فیصلہ کرنا چاہیے, اور سپریم کورٹ کو اس کی طرف ہی لے کے جانا چاہیے. اور وہ بڑا ایک میچیور حل تھا, سپریم کورٹ کی طرف سے اشارہ تھا کہ جس کی طرف سے بھی تھا اسی اشارے پہ جا کے ان کو بلایا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ آپ کی کیا ایشوز ہیں, اور اگر ڈیٹ دینی ہی ہے جیسے پہلے بھی تو ریویو کر کے ان لمبی ڈیٹ دے دی گئی, پھر ڈیٹ دے دے اور سپریم کورٹ پھر ایسی ڈیٹ دے دے جس میں سپریم کورٹ کی ساکھ بھی برقرار ہو جائے, ان سے ٹائم سکیجول پیسے. لیکن بات پھر وہی ہے نا مہدی صاحب کہ یہ سیاسی جماعتیں پتہ نہیں تسلیم کریں نہ کریں اس بات کو بھی. دیکھیں جی, ہر سیاسی جماعت کی جیت تو نہیں ہونی ہے جی, الیکشن میں بھی ایک نے جیتنا ہے دوسرے نے ہارنا ہے. تو الیکشن جن کو یقین ہے ہارنے کا سر وہ تو کسی ڈیٹ کو ماننے کو تیار نہیں, تو پھر اس میں کیا طریقہ ہے. آپ چیف جسٹس صاحب کیا کہتے ہیں اپنا پرائم منسٹر تو نہیں بن سکتے نا جی, نہ پارلیمنٹ کے ممبر بن سکتے. بالکل ظاہر ہے 12 اگست تک تو 5 سال پورے کر بھی لیں تو 5 سال تو پورے ہو جائیں گے, اس کے بعد بھی پھر اسمبلی ڈیزالو تو کرنی پڑیں گی.
जी हाँ, और अगर आप तीसरी कुव्वत को दावत देते हैं तो कल को उन्हीं को फिर हमने कह देना है कि आपने ये क्या किया। भाई इस तरीके से नहीं होता है। जमहूरी मुआशरे में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को भी बड़ी मेरी एक आजियाना मतलब बड़ी हम्बल गुजारिश है कि इस तरीके से नहीं आगे लेके चलना चाहिए। और इन सारे सियासी पॉलिटिशियंस की तो समझ आती है, ये तो कुर्सी की लालच है, इनका तो काम इलेक्टेड नहीं है ना, ही इज नॉट एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, ही इज अ लॉयर हु हैज क्या कहते हैं वर्क फॉर एन इंस्टीट्यूशन, जिनका काम है इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ करना। मेरा ख्याल है लीगल इंटरप्रिटेशन में अगर बिल्कुल, उन्होंने बहुत पहले ही शुक्रिया, एक बहुत डेढ़ शुक्रिया लफ्ज़ अली मेहदी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। माहिर कानून हमारे साथ मौजूद थे। हम बात कर रहे थे हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के हवाले से। रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी गई है और आज 27 अप्रैल को होने वाली समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है उसके मुताबिक सियासी जमातों को मुज़ाकरात की कोई हिदायत नहीं की। 14 मई को इंतखाबात कराने का हुक्म जो है वो बरकरार है, जबकि सियासी जमातों की जानिब से मुज़ाकरात उनकी अपनी कोशिश है। ये तहरीरी हुक्मनामा जारी हुआ है। और जबकि गवर्नमेंट की जानिब से इस हवाले से कहा गया है कि 14 मई को इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं है, क्योंकि बैलेट पेपर्स की तरसील अभी तक नहीं हो सकी। 1.5 अरब रुपया मज़ीद चाहिए जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अब मांग लिया, लेकिन उसके बावजूद भी जो हुकूमती मौक़िफ़ सामने आया है उसके मुताबिक तो इंतखाबात नहीं हो सकते। लेकिन अब चूँकि हुक्मनामा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मौजूद है तो इसी पर हमने बात की माहिर कानून से। उन्होंने कहा कि जनाब अगर नहीं मानते सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म तो ज़ाहिर तौहीन अदालत होगी, और तौहीन अदालत के बाद फिर कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। और फिर वही जो इसका डर या जिसका खदशा है सबको, और जिसके हवाले से कल ख्वाजा आसिफ ने बात भी की, उन्होंने कहा कि जी वो बली का बकरा अब नहीं बनेगा कोई भी वज़ीर आज़म, और बली नहीं चढ़ेगा। लेकिन हम और साथ साथ ये भी कहा कि अब पार्लियामेंट उनके साथ खड़ी हुई। लेकिन माजी में होता रहा है ये, अगर आप आइन और कानून के तहत नहीं चलेंगे, सुप्रीम कोर्ट की तौहीन करेंगे, उनके हुक्मनामों की तौहीन होगी, तो फिर ज़ाहिर है तौहीन अदालत का सामना भी करना पड़ेगा आपको। अच्छा, दूसरी तरफ महफूज यार खान साहब MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, और उनसे भी हम पूछेंगे जो फारूक सत्तार साहब ने कहा। बड़ी अहम गुफ्तगू की फारूक सत्तार साहब ने कि 3 सियासी जमातों की इक़्तिदार में आने की बारियाँ लगी हुई हैं, मौरूसी सियासत की वजह से अवाम जमहूरी अमल पर एतमाद खो रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर महफूज यार खान साहब। क्या कहेंगे सर, इस वक्त जो सियासत है वो सब देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब मुज़ाकरात भी हुए, रिपोर्ट जमा करा दी, मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए, आप किस तरह देख रहे हैं सर इंतखाबात के हवाले से? देखिए सरवर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमेशा ऐसी चीज़ मार्केट में लाते हैं जो हर आदमी की ज़बान पर होती है, और जो भी हमारी क़यादत कोई भी बयान देती है तो बहुत तोल कर सोच समझ के देती है। और हम बाज़ दफ़ा फैसले जो होते हैं उनकी बुनियाद पर ही ये बयानात जारी होते हैं। जी, आज के हालात में हम दगे हुए हैं मर्दमशुमारी पर, जो हमारी रेड लाइन है अब भी है पार्टी की। हेलो, अच्छा सर, अभी भी रेड लाइन है आपकी? अभी भी है। अच्छा, उसकी वजह ये है कि जब तक आप पूरा नहीं गिनेंगे, 15 तक हम देख रहे हैं, अभी 1 मई को तो मेरी भी मर्दमशुमारी में शमूलियत हो गई, मेरे घर पे भी मीम शीन का नंबर लग गया। सर आपके लोगों ने इस्तीफे भी दे दिए थे, जमा करा दिए थे पार्टी को कि जनाब हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं मर्दमशुमारी के हवाले से, और जी कारकर्दगी भी 1 साल की आप कह रहे थे जी गवर्नमेंट की कुछ नहीं है, ज़ाहिर है महंगाई गुर्बत में मज़ीद इजाफा हुआ है। फिर अचानक पता चला इतना माशाल्लाह एतमाद है आपकी इस हुकूमत पे, एतमाद का वोट भी दे दिया, फिर भी कह रहे हैं मर्दमशुमारी हमारी आपको आपने जब भी हमसे गुफ्तगू की है तो हमेशा हमने यही कहा है कि हम वजारतों को छोड़ देंगे, लेकिन कौमी असम्बली में PDM की हुकूमत के खिलाफ वोट कास्ट नहीं करेंगे। ये तो मैंने आपसे कई महीने पहले भी बात की थी। तो एतमाद का वोट तो दिया ना आपने वज़ीर आज़म को? एतमाद का तो 10 दफा देंगे ना। इसकी वजह ये है, एतमाद है ना आपको। जब हम उनके इत्तेहादी हैं तो हम, और उन्हीं के इस गिले शिकवों की वजह से 4 दफा वजीर आजम ने टाइम दिया, मर्दमशुमारी की तारीखें बढ़ी। अब 15 को देखते हैं हम क्या पोजीशन आती है। अच्छा, इसमें अब तक की सर मैं बताऊं आपको कि आज तक की और अब तक की जो खबरें हैं उसके मुताबिक 1,80,00,000 लोगों को गिना जा चुका कराची के। लेकिन आप भी ये जानते हैं और हम भी कि जनाब 3.5 करोड़ से तो किसी तौर पर भी क्या समझते हैं आप, कराची की आबादी कम है?
3.5 करोड़ ही आपके मुंह में घी शक्कर, इतनी ही आबादी की हम डिमांड कर रहे हैं। बल्कि हम नहीं, और भी जो सियासी जमातें जो कराची में अपना असर और रसूख रखती हैं या कराची में काम कर रही हैं, उनका कहना भी यही है। तो अच्छा, हम इसमें लेकिन ये सब देखिए, अगर अब चूंकि 10-11 दिन रह गए हैं 15 मई तक की डेडलाइन जो दी गई है, उसमें जो सिचुएशन नज़र आ रही है, जिस तरह एक दिन में अगर 1 लाख लोगों को मज़ीद इजाफा भी होता रहे तो सर बमुश्किल एक 90 और 95 2 करोड़ लगा लीजिए आप, 3.5 तक तो बात नहीं पहुंचेगी। तो इसको तस्लीम कर लेंगे आप सर लोग? सर 15 आने तो दीजिए। अगर हमारी पूरी शुमार नहीं हुई आबादी, मर्द व ख़वातीन तमाम, तो ये तारीखें और भी आगे बढ़ सकती हैं। अच्छा, इसलिए हाँ, ये कोई आखिरी, ये तो चौथी दफा बढ़ी है ना। जी जी। और हम उस वजारत के और उन वज़रा के भी हम शुक्रगुजार हैं जिन्होंने वज़ीर आज़म की हिदायत पर हमारे टीम से मुलाकातें की और उनके जो एतराज़ात थे उनको तस्लीम करते हुए टाइम आगे बढ़ाया। जी, अच्छी बात तो है, ये वक्त दे दिया, लोग अपने आप को गिनवा लें, कराची की मुतनाज़म मरदमशुमारी दुरुस्त हो जाए। सर वहाँ इतनी मुलाकातें माशाल्लाह हो रही हैं, तो वजारतें भी हैं आप लोगों के पास, अच्छी बात है, कुछ ना कुछ काम कर रहे होंगे आप लोग। तो ये महंगाई से लोगों का जीना दोबर हो गया, कीमतें इस देख पे लें आप, इस, बिजली कीमतें बढ़ गई, गैस की मीटर रेंट 40 इस से पे उठाकर इस 500 पे रुपये कर इस पे दिया, इस इसको भी पे रेड लाइन बना लें एहतजाज सर। जो है, इस पे एहतजाज का प्रोग्राम जरूर बनेगा और इंशाअल्लाह ताला जल्द ही बनेगा। अच्छा आप क्या ना करें। अच्छा, एहतजाज भी होगा, हुकूमत में रहते हुए एहतजाज भी करेंगे माशाल्लाह। बिल्कुल यही होता है, सही। बड़े शहरों में यही होता है। अच्छा, मतलब हुकूमत में रहते हुए और लोगों को दिखाएंगे कि हम एहतजाज भी कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत की नहीं कश्ती में दिखाएंगे सवार भी नहीं, रहेंगे। हमारा एहतजाज देखिए, एक दफा हम चीफ मिनिस्टर हाउस पर गए थे ना एहतजाज करने, जी जहाँ जी शेलिंग हुई और उन्होंने बड़ी बेदर्दी से हमारे लोगों को मारा पीटा। जी। तो उसके हम बाद अमली काम उसके करते बाद फिर ये हुआ हम जब मारा पीटा, जिन्होंने तजलील की हमारी कराची की खवातीन की, और दो माशाल्लाह फिर एडमिनिस्ट्रेटर, 2 जिले के एडमिनिस्ट्रेटर ले लिए और खामोशी छा गई। नहीं, आप उसको मेन बल्दिया का एडमिनिस्ट्रेटर क्यों भूल रहे हैं? वो भी तो हमारा ही नुमाइंदा है ना। अच्छा, वो भी आप ही का है, कराची का भी आपका है सर, गवर्नर भी आप ही का है, हम कब भूल रहे हैं सर? देखिए मसला ये है, बाद लोगों का अरमान है, अल्लाह मियाँ उनके अरमान पूरे करता है कि नहीं करता है। अच्छा, अरमान चले जो आपके, पूरे आप लोगों के, आवाम के अरमान पूरे हो ना हो, आप लोगों के अरमान पूरे हो रहे हैं। नहीं नहीं, हम आम आदमी के अरमान पूरे करने के लिए जल्द ही फैसला होगा। अच्छा, और एहतजाज की सड़कों पर आकर, अभी चूंकि हम मर्दमशुमारी ये वाहिद रास्ता है जिसमें अगर हम पूरे गिन लिए गए तो एनएफसी अवार्ड में और दीगर जो भी और मरात होती हैं आबादी की बुनियाद पर, उसमें सर हमें हमारा सर पूरा हिस्सा मिल सुन जाएगा। ले, एनएफसी अच्छी बात है, सूबे को मिलता है, सूबों से फिर डिस्ट्रिक्ट्स को पीएफसी अवार्ड मिलता है। आज सर 15 साल से पूछा नहीं आपने पीपल्स पार्टी से वो कहाँ है अवार्ड और कहाँ गया वो पैसा? आप कह रहे हैं जी अब उसके बाद हम बात करेंगे मर्दमशुमारी। सर जो पीएफसी के जरिए पिछले साल मिला, उससे पिछले साल मिला, पूछा आपने पीपल्स पार्टी वालों से कहाँ गया पैसा? वो बिल्कुल पूछा और ये रिकॉर्ड और मान भी लिया उन्होंने जो बता दिया आपको, है। और तस्लीम कर लिया। का तो मुझे नहीं पता, जवाब मालूम कर लूंगा। आज आपने ये पहली दफा ये सवाल उठाया है तो हम पूछ लेंगे अपने आप क़यादत अवामी से नुमाइंदे हैं कि सर, आप लोगों को सवाल उठाने चाहिए। ये जो हम सवाल उठाते हैं तो फिर हमें भी धमकियां देते हैं। हम तो देखिए, हमने तो हर किस्म का सवाल उठाया। हमने मतरूका सिंध भी उठाया, सूबा भी उठाया, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स भी उठाए, लेकिन अभी तक जो मामलात हैं, अब अल्लाह का ये करम है कि ये तमाम जो पहले तो हमसे एक ही सवाल होता था कि आप खुद बटा हुए हो, अब कम से कम हम बटा हुए नहीं, अब हम सब मुत्तहिद हैं। अच्छी बात है। अपनी मुकम्मल कुव्वत के साथ जो है इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, वो कुव्वत में सर, मुकम्मल कुव्वत में माशाल्लाह सारे लोग इकट्ठे, आप अच्छी बात है आपने की, सब इकट्ठे हैं। या आमिर खान साहब, वसीम अख्तर साहब, इस तरह के जितने नाम आ रहे हैं सर, ये भी साथी हैं या पार्टी से किनारा कशी की हुई है? देखिए हमारी तो अभी तक इन्होंने किसी ने कोई ऐसी बात नहीं कही है कि किनारा कशी हो। नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ, सवाल किया है, कुछ इस तरह की बातें भी आती हैं ना। नहीं, वो तो आती रहेंगी, बाज इजलासों में मैं भी शरीक नहीं होता हूँ, तो आप ये तो नहीं कहेंगे ना कि मेरा कोई इख्तलाफ है। नहीं, सही बात है आपकी। जहाँ तक वसीम अख्तर का भाई का ताल्लुक है, आमिर खान भाई का ताल्लुक है, आमिर खान हमारे सीनियर डिप्टी कन्वीनर हैं,
वसीम अख्तर भाई डिप्टी कन्वीनर हैं, तो उनके भी वही हुकूक हैं जो दीगर हमारे राब्ता कमेटी नहीं का दुरुस्त है। अच्छा सर, अच्छी बात है, इत्तेहाद है, आपस में साथ हैं और साथ ही होना चाहिए आप लोगों को, अच्छी बात है। कौम को भी जोड़ने की बात करें, कौम के मसाइल असल में तो सर देखिए, आप लोग के नुमाइंदे क्योंकि असम्बलियों में मौजूद हैं, इसलिए आप लोगों से तवक्कुआत ज़्यादा हैं लोगों को, इसलिए आपकी तरफ देखते हैं। आप देखिए ना, सूबाई असम्बली के हर इजलास में जो भी हमारे जो MPs हैं या कौमी असम्बली में, वो वक्त पर खड़े होकर बात तो करते हैं ना। ये एक अलग बात है कि उसकी बात में जो असर है वो आम आदमी तक उसका अच्छा, इस पर फवाइद पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे नहीं पहुंच रहे हो तो जाहिर आप भी जानते हैं, लेकिन सर देखिए उस दिन आपने प्रोग्राम में भी बात की थी और उस पर बड़ी कम बात हो रही है कि जिस तरह बिजली कीमतें बढ़ी हैं, इस तरह गैस के हवाले से लोड शेडिंग भी जारी है और 40 रुपये रेंट था मीटर का गैस का, अब 500 रुपये यकमुश्त कर दिया। देखिए उस पे मजम्मती बयान हमारा आ चुका सर है। आप और ये मजम्मती बयान दे के एक तरफ हो जाते हैं, उससे नहीं क्या तो लोगों को फायदा हो रहा है? नहीं तो क्या करें, गैस कंपनी को जाके सर कोई जमात इस्लामी भी सर, जमात इस्लामी सिर्फ बयान नहीं देती, कम से कम सड़कों पे आके लोगों के साथ खड़े तो होते हैं कि हम भी आपके साथ हैं, दुख में शरीक हैं। तो आप हम जो दुख में शरीक होते हैं उनका भी ख्याल रखा करें। ये तो कभी कभार निकल कर आते हैं, हम तो आप मुसलसल तो निकलते सर रहते हैं। नहीं, आपकी अच्छी बात है अगर बाहर निकलेंगे और लोगों के साथ खड़े होंगे, उनके मसाइल हल करने के लिए, अच्छी बात है, कोशिशें होनी चाहिए। देखिए आप ये देखिए, नहीं सरवर साहब आप ये देखिए, रमजानों में हर यूनिट में हमारी जो अफ्तार पार्टी हुई वो अवामी राब्ता मुहिम थी ना, वहां पर अवाम के मुतालबात और अवाम के ख्यालात को आगे उस सतह पे पहुंचाया गया। आप ये देखिए जितनी सर अवामी अफ्तार नहीं था, अवामी अफ्तार तो आपके गवर्नर साहब ने कराया सर। देखिए वो तो हम गवर्नर साहब को तो जबरदस्त खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने आम आदमी के लिए गवर्नर हाउस के दरवाजे खोल दिए। बिल्कुल, ये अच्छा कदम है सर, अच्छा कदम है। और इसकी वजह से हम लोगों के सामने सुरखरू हैं कि कम से कम अवाम की जमात है, अवामी लोगों की जमात है, कारकुनों की जमात है, तो गवर्नर कारकुनों में ही हर वक्त बैठा रहता है। हाँ बिल्कुल बात है, अवामी गवर्नर मानते हैं ना आप भी? मेरा तो जिस दिन उन्होंने हलफ लिया था मेरे तमाम मामला खत्म हो गए थे और मैंने उनको कहा कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं और अक्सर हम उनके साथ होते हैं। नहीं, अच्छी बात है जी, अवामी गवर्नर है। गवर्नर देखा तो सही गवर्नर हाउस लोगों ने, वरना तो चार दीवारी के बाहर से ही हमेशा बात होती थी। अच्छा, इस पर अब मैं जानना चाह रहा हूँ आखिर में प्रोग्राम के कि इस वक्त की जो सूरत हाल है, आपको सर कबल वक्त इंतखाबात नजर आ रहे हैं? जिस तरह बात की जा रही है, खान साहब सब फरमा रहे हैं कि जुलाई में हो जाए, जबकि वफाकी हुकूमत कह रही है सितंबर में। सर बक रहा हूं जुनून में क्या क्या कुछ ना समझे खुदा करे कोई। सही बात, तो आपको भी लग नहीं रहा इसका मतलब है? ये मजलूब की बढ़ है जो बगैर सोचे समझे आने वाले, देखिए सियासतदान का काम ये है कि आने वाली 50-100 साल की चीजें सामने रखे। बिल्कुल, अगर आप 2 असेंबलियों के इंतखाब पहले करा देंगे तो आप कभी इसको मुत्तहदा तरीके से तमाम सूबाई और कौमी असेंबलियों के इंतखाबात कभी नहीं करा पाएंगे। अच्छा, चूंकि आप सर लॉयर भी हैं, कानूनदान हैं मारूफ पाकिस्तान के, 14 मई को इंतखाबात कराने का सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया पंजाब में और आज तहरीरी हुक्मनामा भी जारी हुआ है। उन्होंने कहा जी 14 मई को इंतखाबात कराने का हुक्म बरकरार है। अगर नहीं कराए जाते सर तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, आप कानूनी हवाले से क्या कहेंगे, फिर क्या हो सकता है? देखिए मसला ये, कानून तो ये कहता है कि अगर किसी ऑर्डर की हुक्म अदूली होती है तो आइन में और सुप्रीम कोर्ट रूल्स में उसके लिए जो सजाएं हैं सामने वो होनी चाहिए। लेकिन इस वक्त जो ये इदारों का जो तसादुम हो रहा है, अब ये बात इस वक्त साबित होगी कि आया पार्लियामेंट सुप्रीम है और वो जो कानून बनाएगी उस पर अमल दरामद होगा, या सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है। इसलिए ये तमाम चीजें 1 हफ्ते के बाद आ जाएगी। जी। आज 4 तो हो ही गई, ये 10 दिन के बाद तो ये तमाम चीजें सामने आ जाएंगी। हम नहीं चाहते हैं कि इदारों का तसादुम हो। बिल्कुल, इदारों के तसादुम में हम तो नानो शबीना को मोहताज कौम बैठी हुई है और वहां लग्जरी ये हो रही है, रोज एक पिटीशन चलती है, 50,000 से ज्यादा केसेस पेंडिंग है। बिल्कुल, अगर ये उनको भी तरजीही बुनियादों पर सुना जाए, ये तो सिर्फ लग रहा है ऐसे रहा है कि जी इलेक्शन कब होंगे, ये सबसे बड़ा मसला लगता है पाकिस्तान का यही है।
میں تو عام آدمی کا اس سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. عام آدمی جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو آٹا سستا ملے, دودھ سستا ملے, بالکل. روٹی سستی ملے, اور اس کو نوکریاں ملیں جو اس صوبے کی حکومت نے ہم پر قدغن لگا دی ہے. ابھی 1000 ASI بھرتی ہونے والے ہیں, تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ اس میں 60-40 کے ریشو سے 40,000 اردو بولنے والے ASI بھرتی ہوں تو 60,000 اندرون سندھ کے لوگ آئیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اچھا, لیکن یہ دیکھیے 40-60 کی بات کر رہے ہیں, 40,000 اردو بولنے والے ہوں یا کراچی کے رہنے والے جن کا مستقل پتہ ہے وہ ہوں؟ جن کے مستقل پتے ہیں کراچی کے, اور جعلی ڈومیسائل پہلے ختم کیے جائیں. ہاں صحیح بات ہے. جعلی جو شناختی کارڈ بنے ہوئے ہیں وہ ختم ہو, اور اس کی تطہیر ہونی چاہیے, اور نادرہ کو یہ چیک کرنا چاہیے کہ جعلی شناختی کارڈ جو ہیں وہ منسوخ ہوں, اور ان لوگوں کو تو ضرور تحقیق کیے جائیں جو اپلائی کریں گے کراچی کے ڈومیسائل پر. ڈومیسائل پر. بہت شکریہ. ڈاکٹر محفوظ یار خان صاحب سے بات کر رہے تھے, اور انہوں نے بات کی کہ جی ظاہر ہے عدالت کے پاس تمام چیزیں موجود ہیں, حکم نامہ تحریریہ جاری کر دیا گیا ہے, عدالت کا حکم پر عمل درآمد نہیں کیا تو پھر عدالت کے بعد بہت سارے آپشنس موجود ہیں, لیکن اس سے پہلے ہی کوئی حل نکال لیں سیاستدان آپس میں بیٹھ کر تو بہت اچھی بات ہے, ورنہ پھر جس طرح علی بیدی صاحب نے, ڈاکٹر محفوظ یار خان صاحب نے فرمایا تو ملک کے لیے وہ کسی طور بھی بہتر نہیں ہوگا. اب تک کے لیے اتنا ہی. آنے والے پروگرام میں انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوتی. تب تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو دیے اجازت. مولا کے بعد.